السلام علیکم، میں سمر عروج سے چشمہ ہدایت چینل میں آپ لوگوں کے لیے احادیث مبارکہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے پاس گلستانی انوار، اس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق بتایا گیا ہے، تو چلیں آج ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کیوں نہ ہم اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے نام 99 نام پڑھ لیں، جس سے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الباسط الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن العالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والإکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع النافع الظاہر النور الحادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ جیسا کہ ہم نے کل اللہ رب العزت کی شان کے متعلق پڑھا تھا، آج ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں جس میں رحمت الہی اللہ پاک کی رحمت کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ پاک جو ہے وہ کتنی رحمتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھاتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آسان حساب کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے، پھر اسے معافی دے دی جائے، اور جس سے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی، اے عائشہ، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ پاک ہماری طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم اس کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے اس انسان کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم
اپنے اللہ پاک کی طرف جو ہے وہ 2 قدم بڑھائیں تاکہ ہمارے رب تعالیٰ ہماری طرف تیزی سے بڑھے۔ جو نیکی کا ارادہ کرے مگر اس کو نہ کر سکے تو اسے اللہ اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھتا ہے، اور اگر ارادہ کرے اور اس نیکی کو کر لے تو اسے اپنے ہاں 10 سے 700 گنا تک بلکہ بہت زیادہ تک لکھ لیتا ہے۔ اور جو گناہ کا ارادہ کرے لیکن پھر اس گناہ کو نہ کرے اس کے لیے بھی اللہ رب العزت ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس گناہ کو کر بھی لے تو اسے اللہ رب العزت ایک گناہ لکھتا ہے۔ دیکھیں ہمارے رب تعالیٰ کی رحمت ہمارے پہ کتنی ہے کہ ہم جب سوچتے ہی ہیں نیکی کرنے کا تو اللہ پاک تب سے ہمیں ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور نیکی جب کر لیں تو پھر تو کئی گنا ہی ہمیں ثواب ملتا ہے، کئی گنا ہی ہماری نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ پاک جو ہے وہ تب تک دیکھتے ہیں انسان کو کہ میرا بندہ کیا پتہ پلٹ جائے، کیا پتہ وہ اپنے راستے پہ آ جائے، لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو تب وہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے اور گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اس نے ایک رحمت جن و انس اور حیوانات و حشرات الارض میں نازل کی، جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے اور رحم کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ آپ رب العزت نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر جبرائیل کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور رب کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، اور اگر میں ان کے پاس سے قریب ہو جاؤں تو جل جاؤں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور ان کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، اگر وہ ان کے قریب بھی جائیں گے نا تو وہ جو ہے وہ کانپ اٹھیں گے اور ان کے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسرافیل کو پیدا فرمایا، اور جس دن سے انہیں پیدا کیا وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، وہ اپنی نگاہ نہیں اٹھاتے، ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان 70 نور ہیں، اور ان میں سے کوئی نور نہیں مگر جس سے وہ قریب ہو تو جل جائیں۔ کیا کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی نور نہیں مگر جس سے وہ قریب ہوں تو جل جائیں۔ اسی طرح آگے اخلاص اور ریاکاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاص اور ریاکاری کے متعلق کیا بتایا۔ اللہ رب العزت صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اسے کرنے سے محض اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو اس میں ہم اللہ پاک کی رضا کو شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت کے عمل بھی وہی قبول فرماتے جو خالصاً اللہ کی رضامندی سے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ہم جو نیت کر لیتے ہیں ویسا ہی ہمیں عمل ملتا ہے۔ دین میں اخلاص پیدا کر کے تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اخلاص سے عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ لوگ چراغ ہدایت ہیں کہ ان کے ذریعے ہر سیاہ فتنہ چھٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔
میں اپنی امت پر شرک اور خفیہ شہوت کا خوف کرتا ہوں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن خیال رہے کہ وہ لوگ نہ سورج کو پوجیں گے، نہ چاند کو، نہ پتھر کو، نہ بت کو، لیکن ریاکاری کریں گے۔ خفیہ شہوت یہ ہے کہ ان میں سے ایک روزہ رکھے، پھر اس کے سامنے اس کی خواہشات میں سے کوئی خواہش آ جائے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ دے۔ جن چیزوں میں سے تم پر خوف کرتا ہوں ان میں سب میں زیادہ خوفناک چیز چھوٹا شرک ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری ہے۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ دیکھیں کہ ہم زندگی میں اگر کتنے معاملات ایسے ہو جائیں جس سے ہمارے پاس شرک ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی شرک ہے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں دکھانے کے لیے وہ بھی شرک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی شرک، صدقہ دیتے ہیں دکھانے کے لیے وہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ پاک سے ہماری یہی گزارش ہے، اللہ پاک سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے شرک سے بچا، ہمیں ایسی ریاکاری سے بچا، ہمیں ایسے برے وقت سے بچا کہ اللہ پاک ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکے۔ اگر میری یہ تھوڑی سی کوشش آپ لوگوں کو اچھی لگی تو آپ لوگ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ میں اس کو جاری رکھ سکوں۔ آپ لوگوں کی چھوٹی سی حوصلہ افزائی جو ہے وہ مجھے اس قابل بنائے گی کہ میں آپ کو اس سے متعلق اور بہت ساری باتیں بتاتی رہوں۔